اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار، وبعدد أقطار الأمطار، وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی کا احسان پھر ہوا کہ ہماری زندگیوں میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک عطا فرمایا. ویسے تو دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ بھی دراصل اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. دل کی تسلی کے لیے ہم لوگ کہہ لیتے ہیں کہ یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا. جب موت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز کس کے پاس تھی. اور اس بات کو سمجھنا مشکل بھی نہیں، ہر مسلمان بآسانی سمجھ سکتا ہے. سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں. ظاہری اعتبار سے کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جیسے ہماری چیزوں پر ہمارا اختیار چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر اللہ کا مکمل اختیار چلتا ہے. اب میرے پاس 10 لاکھ 25 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ روپے ہیں. ان پیسوں سے میں جسے چاہے جب چاہے دیتا ہوں. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نعمتیں ایسی ہیں وہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسی کو نوازتے ہیں. اگر اس کی چاہت نہیں ہے، بندہ لاکھ کوشش کر لے اسے حاصل کر نہیں سکتا. چاہے وہ بندہ کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو.
انہی چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت اور خزانے میں رمضان المبارک بھی ہے۔ اب ہمارے سروں پر ہماری زندگیوں میں جو رمضان المبارک کے آیا، یہ ہماری دولت، حسن، طاقت کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے فضل سے دیے۔ سوچ کر دیکھیں ان لوگوں کو جن کا انتقال رمضان سے پہلے ہو گیا، ان کو اگر سوچیں گے تو اس وقت اللہ کا شکر ہم کو پیدا ہوگا۔ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی لے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہے۔ میرے بندے، تجھے تیری زندگی میں پھر ایک چانس ملی ہے، اسے تو بھرپور اختیار کر لے، استعمال کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان چلے جائے تو جیسے کا ویسا نہ رہ جائے۔ بڑا مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے۔ اس مہینے کی فضائل اور فضیلتیں قرآن اور حدیث میں بے حد و حساب ہیں۔ زندگی بھر الحمدللہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، اور جب تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے سنتے رہیں گے۔ قرآن پاک کی مقدس آیت اس فضیلت پر سب سے پہلے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اتنی مرتبہ سنے ہیں رمضان کے موقع پر اس آیت کو کہ مجھے امید ہے کہ یہ پورا مجمع اس آیت کا حافظ ہوگا۔ یاد ہو گئی ہوگی آیت یہ آپ لوگوں کو، کیونکہ سنتے ہوئے بھی چیز یاد آ جاتی ہے نا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، یہودیوں سے نہیں، عیسائیوں سے نہیں، ہندوؤں سے نہیں، کافروں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے خطاب کرتے ہیں، اے ایمان والو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک جملہ ایسا ہے جس کے اندر بہت سارے اشارے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ابتدا میں محبت کا بھی اظہار کر رہا ہے۔ اس آیت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ غور و فکر کا بھی حکم دے رہا ہے۔ اے ایمان والو غور سے سنو، یہ معنی نکلتا ہے مفسرین کے اندر۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو روزے تمہارے اوپر آئے ہیں، یہ جو حکم تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، یہ نیا حکم نہیں ہے، ہر نبی کی امت کو ایسا حکم دیا گیا ہے۔ ایک آدمی ایک نیا کام کرتا ہے تو اسے ایک قسم کا فخر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں کیا، میں ہی کیا ہوں، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں غرور کو بھی توڑتے ہیں کہ تم روزہ رکھ کر فخر نہ کرنا، تمہارے یہ روزے نہیں ہیں، بلکہ تم سے پہلے کی امتوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ بلکہ میرے دوستو، ہمارے روزوں کی جو سہولتیں ہیں وہ اس سے پہلے امت والوں کے لیے وہ سہولتیں نہیں تھیں۔ ایک سہولت یہ ہے ہمارے روزے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سحر کرنے کا حکم دیا، سو کر اٹھنے کے بعد سحر کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو امتیں کے روزہ رکھتی تھی ان لوگوں کے لیے قانون یہ تھا کہ سونے سے پہلے سحر کر لو، اگر تم سو گئے تو سحر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری سہولت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے صدقے میں یہ بتایا کہ سحر میں برکت ہے۔ حدیث کی شرح بھی دیکھ رہا ہوں میں کہ اس سحر کرنے کا حکم اور سحر کی برکت کا حکم اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی امت کو دیا، اور یہ سحری کرنے کا حکم اس پیغمبروں کی امت کے لیے ضروری نہیں تھا، کرے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سحر کرو، ایک لقمہ، ایک ٹکڑا کھجور کا، آدھا ٹکڑا
یا دودھ کا آدھا गिलास, एक घूंट दूध, अगर कुछ भी न हो तो थोड़ा नमक और पानी के जरिए से सहर कर लो, क्योंकि मेरी उम्मत के सहर में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत को रखा है. बताना यह चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रोजों के अंदर बहुत सारी सहूलतें पैदा कर दी. और एक सहूलत यह भी है, गरचे के मासूम छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, फिर भी मैं कह देता हूं आप हजरात के सामने कि उस जमाने की उम्मतों के लिए जो रोजे के हुक्म थे, उस रोजों में अपनी बीवी को छूने का हुक्म नहीं था, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के रोजों के अंदर हुक्म यह है कि सहर से लेकर इफ्तार तक बीवी से परहेज कर लो, उसके बाद आप बीवी को भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं. सहूलतें हैं, सहूलतें हैं. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज हुए हैं. ये नए नहीं है, या हुक्म नया नहीं है, तुमसे पहले की उम्मतें भी रोजा रखती थी. और सुनोगे, उस जमाने हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत याहया, हजरत इस्माइल, हजरत यूसुफ, हजरत अय्यूब अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की उम्मतें जो रोजा रखती थी, उन लोगों के लिए उतने आफर नहीं, खुदा की कसम हमारे रोजों के लिए नबी के सदक़े में हमको आफर मिलेंगे. गर्चे के हमारे रोजे बड़े सादे सीधे, कब भी रोजा लग्या हम ना, है रोजा लग्या है. अरे बेंगलुरु का रोजा, एसी का रोजा, पेट भरा रोजा, सोने वाला रोजा, कोई तकलीफ नहीं, होंठ सूखते नहीं, पेट लगता नहीं. अरे 2.5-3 साल के बच्चे रोजा रख रहे हैं आज के जमाने में. 2.5-3 साल के बच्चे रोजा रख रहे हैं. सबकी सूरतें ऐसी है, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे मालूम है कि अभी खाना खाकर आए हैं, अभी खाना खा के आए हैं. उस जमाने के रोजे कैसे? धूप, पहाड़ों के, प्यास के, भूख के, तपिश के, तरस के, आधा पेट के, एक खजूर के, एक गिलास पानी के, एक घूंट दूध के, इतने तड़पने वाले रोजे कि जहां हवा का इंतजाम नहीं, धूप से बचने का इंतजाम नहीं. हमारे रोजे तो बड़े सहूलत के रोजे हैं, फिर भी इस पैगंबर की उम्मत को जो आफर के मिले, किसी और पैगंबर की उम्मत को वो आफर नहीं मिले. पहला ऑफर मेरे आका ने फरमाया कि ये उम्मत जब रोजा रखेगी तो अल्लाह ताला 5 खास नेमतें नाजिल करेंगे. कितने नेमतें? 5 खास नेमतें. पहला ऑफर यह है कि ये उम्मत जब रोजा रखेगी, रोजा रखने की वजह से पेट की मैदे की थैली जो है, खाने की थैली जो खाली हो जाएगी, और खाली होने के बाद उससे बदबू पैदा होगी, और वो बदबू मुंह के जरिए से और नाक के जरिए से बाहर निकलेगी, तो अल्लाह ताला को इस रोजदार के मुंह की बदबू जन्नत के मुश्क से भी ज्यादा पसंद है. मुसलमान बदबू पसंद करता है? नहीं करते हम लोग. सही बोलो, बदबू पसंद, खुशबू पसंद? खुशबू पसंद, बदबू हरगिज पसंद नहीं. लेकिन बाद मुसलमान बदबू पसंद करते हैं. सिगरेट क्या है? बदबू. बीड़ी क्या है? बदबू. पान पराग क्या है? बदबू. हंस क्या है? बदबू. गुटखा क्या है? बदबू. नाश क्या है? बदबू. पसंद करते हैं, फिर ये मस्जिद में बैठ के कहते हैं कि पसंद नहीं है. अगर पसंद नहीं है तो आज ही अहद कर लो कि आज के बाद हम न सिगरेट पिएंगे, न बीड़ी पिएंगे, न गुट्टा खाएंगे, न पान पराग खाएंगे, न हंस खाएंगे, न कोई और तम्बाकू चापेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुझे खुशबू पसंद है. मेरे आका फरमाते हैं कि मुझे खुशबू पसंद है. जिस्म के सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक, जाहिर से लेकर बातिन तक, कपड़ों से लेकर जिस्म तक, खुशबू ही खुशबू शरीयत पसंद करती है. बदबू का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है. अल्लाह फरमाते हैं हर एतबार से तुम पाक रहो, हर एतबार से पाक रहो, ना पाक न रहो. हर किस्म की पाकी इख्तियार करो. पाकी के कई जराए हैं. वसूल करना इस्लाम में है पाकी का हुक्म, वजू करना इस्लाम में है पाकी का हुक्म,
برش 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 انگریز کیا برش نکالا؟ میرے آقا کے صدقے میں ہم لوگوں کو مسواک ملا اور تمام انبیاء کو مسواک کا حکم دیا. انگریز تو تھوک چاٹو ہے, مسلمانوں کی نقل کر کے وہ ترقی کر رہا ہے, اور آج کا مسلمان انگریز کی نقل کر کے تباہ اور برباد ہو رہا ہے. انہیں ہماری نقل کر رہا ہے, ہوا میں اڑا ہماری نقل کر کے, پانی میں داخل ہوا ہماری نقل کر کے, ڈاکٹر MBBS بنا ہماری نقل کر کے, چاند سورج تک 5 ستاروں تک پہنچا ہماری نقل کر کے. وہ سائنسدان قرآن کی, حدیث کی, شریعت کی, سیرت کی, مسلمان کی نقل کر کے ترقی کر رہا ہے. یہ کمزرف مسلمان کتنا گرا ہوا ہے کہ انگریز کی نقل کر کے تباہ ہو رہا ہے. ساری دنیا ہم کو فالو کرے گی. مسلمانوں کان کھول کے سن لو, تم کو دوسروں کی نقل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے, دوسروں کو تمہاری نقل کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور تم کو کس کی نقل کرنا ہے؟ پیغمبر کی نقل کرنا ہے. بولو انشاءاللہ کریں گے. کہاں کریں گے؟ رمضان میں بھی کتنی صورتیں ایسے ہیں جن میں چہرے کا تاڑیاں نہیں ہیں. اللہ اللہ. پیچھے بولو غیبت, سامنے بولوں گا دوست, محبت, بھائی چارگی, پیار. سور جاؤ رمضان کے لیے, سور جاؤ, بنا لو اپنے آپ کو. ارے رمضان آ رہا ہے, رمضان آئے تو ٹوپی پہنے نہیں. ٹوپی کیا ہے؟ ایڈیشنل چیز ہے. داڑھی کیا ہے؟ اس کی حقیقت میں داخل ہے. ٹوپی کے بغیر بائی چانس کبھی نماز پڑھ لیا تو ادا ہو جائے گی, مقبول ہو جائے گی. داڑھی کے بغیر نماز پڑھے گا ادا ہو جائے گی, لیکن قبول نہیں ہوگی, نہیں ہوگی قبول. نماز میں ایک داغ, ایک دھبا ہے. تو میرے حال بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی کہ مسلمانوں کی نقل ساری دنیا کرے گی. مسلمان کس کی نقل کرے گا؟ اللہ کے رسول کی. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا قرآن کے اندر کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے پیغمبر میں کیا کمی آ گئی کہ تم اس کی سیرت کو چھوڑ رہے ہو؟ ارے تم کو پیدا کیا تمہارے نبی کی اتباع کرنے کے لیے. مجھے یہ کپڑا پسند نہیں, یہ کپڑا میں نہیں پہنتا. کیوں نہیں پہنتا؟ یہ کپڑا مجھے پسند نہیں ہے. نبی کی سنت چھوڑ رہے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں؟ نبی کی زندگی میں فالٹ نظر آ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کے لیے ہر نمونہ ملے گا پیغمبر کی زندگی میں. تم کو دوسروں کے دروازوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں. ساری دنیا تمہارے دروازے کی فقیر بن کر رہے گی, تم امیر بن کر رہو. تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے مجھے آپ کے سامنے کہ پہلا انعام اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ منہ کی بدبو کو مشک سے زیادہ پسند کرتے ہیں, جبکہ بدبو کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں. اسی لیے منہ کو اتنا صاف رکھنے کا حکم دیا, اتنا صاف رکھنے کا حکم دیا کہ فجر میں مسواک, ظہر میں مسواک, عصر میں مسواک, مغرب میں مسواک, عشاء میں مسواک. فقہا نے فرمایا کہ مسواک والے وضو کے مقابلے اور بغیر مسواک والی نماز دونوں کے اندر الگ فرق ہے. بغیر مسواک والی نماز کے مقابلے میں مسواک والی وضو کی نماز 20% گناہ زیادہ اللہ کے درجہ, اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری امت پہ میں مشقت نہ سمجھتا تو میری امت کو یہ قانون لاگو کر دیتا کہ تمہاری اگر مسواک نہ ہو تو وضو نہیں, وضو نہ ہو تو نماز نہیں. مشکل اللہ کے رسول کو ڈالنا پسند نہیں تھا, اس لیے اللہ کے رسول نے گنجائش دے دی کہ منہ کو پاک رکھنا, ہمیشہ منہ کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری منہ کی بدبو سے اگر تمہارے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو تب بھی یہ مسئلہ نکلا کہ تم نے اپنے بھائی کو تکلیف دیا ہے. شادی ہوتی؟ ارے ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. شادی ہونے کے بعد بیوی سے بات کرنا پڑتا. وہ چھوڑو حضرت پہلے بھی بات کرے ہمیں نہیں. فقہا فرماتے ہیں کہ جب تو اپنی بیوی کے پاس جائے گا پہلی رات, یہ پہلی ملاقات ہے, اس سے پہلے ملاقات کرنے والوں کے لیے شادی کا مزاج نہیں. چپ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے
शादी महला में खड़ को फोटो पकड़ लिए सर। शादी का हकीकी मजा किसे मिलता है? वो नौजवान को मिलता है जिसने अपनी जिंदगी में औरत को न समझा हो। निकाह करने के बाद जब औरत को देखेगा और छुएगा तो उसे पूछो कि उसके मजे और खुशी का आलम क्या होता है। जो पहले से मैसेजा करे, फोना करे, बातें करे, लव करे, प्यार करे, लाइन करे, क्या की करे, किधर की करे, उसे शादी का मजा नहीं। चुपके लोगों को दिखाने के लिए एक शादी रच रही है। जब अपनी बीवी के पास जाएगा तो फिर उसे कोई लज्जत नहीं है। बीवी को छुएगा फिर कोई लज्जत नहीं है। स्कूटर में बिठाएगा कोई लज्जत नहीं है। लेकर फिरेगा कोई लज्जत नहीं है, क्योंकि इसने अपनी लज्जतों को गुनाह के तरीके से खर्च कर दिया है। संभाल कर रखो। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी जवानी को संभाल कर रखो। शादी तो होना चाहिए, संभाले तो भी शादी होना, नहीं संभाले तो भी शादी होना। मैं संभाल कर रखा हूं, मुझे शादी नहीं होगी। जो नहीं संभाले उन्हें कामयाब हो गया, ऐसी बात नहीं है। एक ना एक दिन इंशाअल्लाह ताला किसी ना किसी के चेहरे का फूल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? जरूर खिलेगा। शादी करना, लेकिन वो शादी को शादी के तरीके से करेंगे तो फिर मजा ही कुछ और होगा। मेरे हाल शादी होती सुबह को 11 बजे की, 12 बजे की, मेरे पास किताब भी मौजूद है। सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 11 बजे तक मिलते मिलाते, पसीना गिसीना, कपड़े गंदे गिंदे, क्या की किधर की किस्म की बदबू हो जाती है। बाज हजराते उलमा ने फरमाया कि निकाह के बाद भी बीवी से मुलाकात करने से पहले गुस्ल कर लेना मुस्तहब है, ताकि तुम्हारे पसीने की बदबू तुम्हारी बीवी को तकलीफ न दे। कितना पाक है देखो हमारा मजहब। और उसी तहत में लिखा है कि जब तुम बीवी से बात करोगे तो जरा मुंह में इलायची की, लौंग की, क्या भी खुशबू का चीगम क्या आता सो, मुझे मालूम है अब क्या किया था ना, क्या की एक डाल लियो ताकि तुम्हारे मुंह से क्या हो जाए। नहीं तो जन्नतुल फिरदौस के अत्तर के अत्तर की शीशी नहीं, वो चिक मुंह में डाल लियो। लेकिन शादी होती नौजवानों को, बात कहीं लेकर नहीं जा रहा हूं कि मेरा खुदा का एहसान दिखा रहा हूं मैं तुम्हारे सामने। खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत दिखा रहा हूं। जब एक बंदा एक बंदे की मुंह की बदबू को पसंद नहीं करता, यहां तक कि वो बीवी जिस पर अपने शौहर का एहसान पड़ेगा वो शौहर की मुंह की बदबू बीवी बर्दाश्त नहीं करती। मेरा पाक परवरदिगार कितना पाक है, फिर भी रोजदार के मुंह की बदबू को जन्नत की खुशबू से भी ज्यादा पसंद कर रहा है। ये है रमजान। बताना मैं चाहता हूं कि बाद नौजवान क्या करते हैं, निकाह हुआ, निकाह होने के बाद खाना गिना खा ले को, दो साहबाब के साथ एक राउंड मारने के लिए जाते हैं। वो राउंड में ठंडा गिन्ना पी ले को कड़क ट्रिपल फेस सिगरेट मार लगवा जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, बीवी के पास जा रहा है, मुंह को बदबू और गंदा बना के जा रहा है। नहीं, बोलो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो बाज़ उलमा ने फरमाया कि क्या करो, लौंग इलायची मुंह में क्या भी अच्छी खुशबू वाली चीज डाल लो, ताकि जब तुम अपनी बीवी से बात करोगे तुम्हारे मुंह से खुशबू निकलेगी। खुशबू एक बेहतरीन पैगाम है सामने रहने वाले के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम मस्जिद को आओ, जुमे के दिन आओ, कसरत से मजमा रहता है जुमे के दिन। जुमे के दिन जब आएंगे तो जुमे की सुन्नतों में से क्या है कि गुस्ल करना। जुमे की सुन्नतों में से क्या है कि सुरमा लगाना। जुमे की सुन्नतों में से क्या है कि इत्र का लगाना। और जुमे की सुन्नतों में से एक है कि मस्जिद को भी मुअत्तर करना, मस्जिद के अंदर भी ऊद की धूनी देना। ये जुमे की सुन्नतों में से है। लेकिन आजकल हमारी मस्जिदों में इसका एहतमाम नहीं है। वैसा बोल को कोई मस्जिद में ऊद डाला तो ये हमारी मस्जिद नहीं भाई, ये ऊददाना की मस्जिद बोलते हैं। अल्लाह, ऊददान की मस्जिद क्या, लौंगदान की मस्जिद क्या है? मस्जिद को खुशबू करना, मस्जिद के अंदर खुशबू का एहतमाम करना, क्योंकि यहां कौन रहते हैं? मलाइका रहते हैं। तुम्हें कितने हैं? 3, 3.5, 4 हजार है। मलाइका अनगिनत रहते हैं मस्जिद के अंदर। इसीलिए हजरत उलमा किराम ने फरमाया कि अगर मस्जिद की 50 सफ़े हैं और एक सफ ही मस्जिद की फुल हो रही है, 40 पर 9 सफ खाली है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं मेरे घर को कभी बर्बाद नहीं करता। इंसान ना आया तो क्या हुआ, मैं फरिश्तों के जरिए से सफों को आबाद कर देता हूं। हमें नहीं है तो क्या मस्जिद खाली? खाली नहीं मस्जिद, मस्जिद खाली नहीं। एक जना घर बनता तो बड़ा घर बनता, 4 बेडरूम, 2 हाल, 1 हाल, 1 हाल। बाज लोग हाउल धर के रहते हैं,
दो बेटादार है तो उसे एक कमरा दे जाती, उसे एक कमरा दे जाती, दोनों को मिला को सुलाते नहीं। की कहता वो रूम खाली रहेंगी, बा घर खाली नहीं रहना, बोलते नहीं बोलते। ये रूम में एक आदमी, वो एक रूम में आदमी, वो रूम में एक आदमी, एक एक रूम में एक एक आदमी रखकर घर को फुल करने की कोशिश करते हैं। और घर का ओनर और मालिक ये चाहता है कि मेरा घर क्या न रहे, खाली न रहे, घर मेरा वैरान न रहे। और अल्लाह भी चाहते हैं कि उसका घर खाली न रहे। और अल्लाह को किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह आने वाहिद में लाखों करोड़ों मलाइका पैदा करते हैं। हमको तो मेरे दोस्तों बार बार मस्जिद को आने का मौका मिल जाता है, बार बार आने का मस्जिद में मौका मिल जाता है। इन्न अव्वल बैति उज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन लन तनालू। चौथे पारे की पहले सफ़े की आयत की तफसीर में आता है कि अल्लाह के इतने अनगिनत फरिश्ते हैं, काबतुल्लाह का हो मसला, या मस्जिद का हो, या मस्जिद नबवी का हो, या नबी के रोजे का हो, या बैतुल मक़दिस का हो, या आसमान के काबे का हो, अल्लाह ताला एक मर्तबा उन फरिश्तों को इन मकामात पर भेजते हैं तो फिर फरिश्तों को मौका नहीं मिलता, नए फरिश्ते बनाकर भेजते हैं। इतने पैदा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला। तो मस्जिद में आने की सुन्नतों में से क्या है, मस्जिद की सुन्नतों में से क्या है कि खुशबू लगा कर आओ, मस्जिद के अंदर खुशबू रहे ताकि फरिश्तों को तकलीफ ना हो। तुम खुशबू लगा कर आओ ताकि बाजू वाले को तकलीफ ना हो। तुम्हारे मामूली पसीने की बदबू को तुम्हारा दोस्त पसंद नहीं करता, अल्लाह पाक है तो मुंह की बदबू को कैसे पसंद कर लेंगे। फिर भी ये अल्लाह ताला का करम है कि उसे रोजदार की ये इबादत इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है कि 12 घंटे पेट को खाली रखने की वजह से उसके मुंह से जो बदबू पैदा होती है, मैदा खाली होने की वजह से दांतों की सड़ान की बदबू नहीं है। इसीलिए उलमा ने इजाजत दी है कि बहालत रोजा अगर कोई आदमी मिसवाक इस्तेमाल करना चाहता है तो शौक से इस्तेमाल कर सकता है, ब्रश इस्तेमाल करना चाहता है तो शौक से इस्तेमाल कर सकता है। मुंह की बदबू से क्या मुराद है कि पेट से निकलने वाली बदबू चाहे वो कितनी ही गलीज क्यों ना हो, कितनी ही बदबू दार क्यों ना हो, अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया के रोजों को ये गिफ्ट देते हैं कि मैं मेरे रोजदार के मुंह की बदबू को जन्नत की मुश्क से भी ज्यादा पसंद करता हूं। इसीलिए हदीस में आता है कि जब इंशाअल्लाह हम सब जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में वक्तन फवक्तन एक ठंडी और खुशबू वाली हवा की लहर चलेगी, खुशबू वाली हवा की लहर चलेगी। जन्नतियां पूछेंगे ऐ इलाहुल आलमीन ये कौन सी हवा है, इसके अंदर ये कैसी खुशबू है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैं दुनिया में रोजदारों की मुंह की बदबू को जमा करके रखा था, उसी को मैं हवा में मिलाकर तुम्हारे लिए रवाना कर रहा हूं। जन्नत में रोजदार की मुंह की बदबू मुश्क से बदल कर चले जाएगी। कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, रोजे तो हमारे भी, रोजे भी उस उम्मत मोहम्मदिया के भी, लेकिन हमें जो ऑफर मिला उस पैगंबरों की उम्मतों को नहीं मिला। उन ऑफरों में से पहला ऑफर क्या है कि मुंह की, बोलो, उसके वास्ते सहर में ब्रश करना छोड़ डालने जाते हैं नहीं, ब्रश करो, पेश करो, कोलगेट इस्तेमाल करो, पेप्सोडेंट इस्तेमाल करो, मिसवाक इस्तेमाल करो। हमने उतना वक्त मिलता क्या, ये बोलो अव्वल, मिलता क्या? कितने बजे सहर खत्म होता? 4:40 पर 6 को खत्म होता। मैं कल रात भी बोलिया, इससे पहले भी बोलिया और हर जगह बोलता रहता हूं कि 20 मिनट पहले सहर खत्म करना है। कितने मिनट? 4:40 पर 6 मिनट में खत्म हो रहा है तो 30 पर 6, 20 पर 6, आखिरी टाइम अगर ले लेंगे तो कम से कम 4:30 बजे मुकम्मल हमारी सहरी खत्म हो जाना चाहिए। यही ऐन सुन्नत का वक़्त है। हमें उठते ही 4:30 को 10 मिनट में सुपर फास्ट बन जाते हैं। हमें फास्ट भी नहीं, एक्सप्रेस भी नहीं। नमाज में पैसेंजर, कुरान में पैसेंजर, इबादत में पैसेंजर, लेकिन सहरी में आ गए तो एक्सप्रेस भी नहीं, फास्ट भी नहीं, सुपर फास्ट। 10 मिनट में इन्हें खाता क्या अल्लाह बेहतर जानता है। जर जर दाल दाल डबल। अरे मुंह धो लो जी। नहीं नहीं, मुजम्मिल साहब बोले मुंह की बदबू अल्लाह को पसंद करते। अल्लाह अल्लाह, ये कौन सी बदबू? ये बदबू नहीं मेरे दोस्त। 3:30 बजे उठ जाओ, बोलो इंशाल्लाह उठेंगे। इत्मीनान के साथ मुंह की सफाई करो, बोलो इंशाल्लाह करेंगे।
اس کے بعد میرے دوستو ایک 4 رکعت تہجد نماز پڑھ لو. 11 مہینے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو کم از کم رمضان میں تو پڑھ لو. بولے انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کے بعد قرآن اٹھا کر بیٹھ جاؤ. پڑھنے بھی نہیں آتا تو دیکھتے ہوئے بیٹھ جاؤ. ذرا سنو, پڑھنے بھی نہیں آتا تو کم از کم دیکھتے ہوئے بیٹھ جاؤ. اس کے بعد اطمینان سے 4 بجے گھسو. کہاں؟ فیلڈ میں. سمجھ میں آئی بات؟ بھابھی بالر بن جاتی ہے, ہمیں بیٹسمین بن جاتے ہیں. انہیں پکا پکا کر ڈالے گی, ہم کھائیں گے. کھاؤ, کوئی حرج نہیں ہے. اطمینان سے کھا کے فوراً ختم کرو. اس کے بعد فوراً مسجد کی طرف رخ کرو. مسجد کو آؤ, فجر کی نماز پڑھو. پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان, فجر کی سنتیں کہاں پڑھنا ہے؟ گھر میں پڑھنا ہے. گھر میں سنت پڑھو. اور ان سنتوں میں کثرت کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون مٹی تھی کہ میرے آقا فجر کی سنتوں میں ایک ایک رکعت میں کبھی کبھی 15 20 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. فجر کی صورتیں گرچہ کہ چھوٹی ہوتی تھی لیکن مقدار قیام کا لمبا ہوتا تھا. جتنی آپ کی طاقت ہے پڑھ کر فجر کی نماز کو مسجد میں آ جاؤ. اب مسجد میں آئیں گے تو فجر کی فرض نماز پڑھنے کا موقع ملے گا. لیکن اکثر مساجد کا یہ حال ہے میرے دوستو, اکثر مساجد کا یہ حال ہے کہ رمضان المبارک کی فجر کی فرض نماز بڑی شارٹ ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہر مسجد میں 5-6 منٹ میں فجر کی نماز ختم ہو جاتی ہے. کیا مصیبت آ گئی. رمضان المبارک نے کیا کر دیا کہ رمضان کی فجر کی نماز مسجد کے ائمہ بڑی چھوٹی پڑھاتے ہیں. رمضان سنتوں پہ عمل کرنے کا مہینہ ہے یا رمضان سنتوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دنوں میں رمضان المبارک کی فجر کی نماز کو لانگ پڑھنے کا حکم دیا. طوال مفصل پڑھو, سورہ ملک پڑھو, سورہ حجرات پڑھو, سورہ قاف پڑھو, سورہ رحمان پڑھو, سورہ قمر پڑھو, سورہ مرسلات پڑھو, سورہ مدثر و مزمل پڑھو, سورہ نبا پڑھو, سورہ نازیات پڑھو. لمبی لمبی صورتیں دوسرے مہینے میں پڑھنے کا حکم دیا. رمضان تو نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے, رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے, عبادت کرنے کا مہینہ ہے, لیکن رمضان المبارک میں فجر کی نماز بڑی شارٹ پڑھاتے ہیں. ائمہ کی یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے, لمبی پڑھاؤ. بعض ائمہ مجبور, کیوں؟ نئی کمیٹی کا حکم ہے کہ نماز ذرا جلدی پڑھا ڈالنا. نہیں, یہ ظلم ہے رمضان المبارک کی فجر کی فرض پر جو اماموں کے طرف سے ہوتا ہے. 10-15 منٹ میں کون سا پہاڑ غارت ہو جائے گا, کون سی دولت تباہ ہو جائے گی. اگر ائمہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا میری آواز ائمہ تک جائے گی, وہ رمضان المبارک میں کم سے کم قرآن پاک کا ایک صفحہ تو پڑھ کر حق فجر کی فرض کا ادا کرو, نبی کی سنت کا ادا کرو. لیکن آدھے صفحے میں, پاؤ صفحے میں ہماری فجر کی فرض ختم ہو جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو عرض کر رہا تھا میرے دوستو, رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کا حکم دیا, اور پیغمبر کی امت کو جو آفر ملے ان میں سے پہلا آفر کیا ہے کہ منہ کی بدبو کو اللہ تعالیٰ مشک سے زیادہ پسند کرتے ہیں. دوسرا آفر یہ ہے کہ ہمارے لیے سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں. شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, سمندر کی مچھلیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بری زمین سے زیادہ مخلوق سمندر کے اندر پائی جاتی ہے. لاکھوں کروڑوں مچھلیاں, اربوں خربوں تعداد میں مخلوقات اور تعداد میں مچھلیاں پائی جاتی ہے. روزہ ہم رکھیں گے اور ہمارے واسطے دعا سمندر کی مچھلیاں کریں گی. مچھلی معصوم مخلوق اور آلریڈی حلال مخلوق, اسے ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے, اسے صرف پانی سے نکال دیں گے, اس کا حکم ذبح کا ہو جائے گا. بڑی پسندیدہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے مچھلی کو, اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مقبول ترین مخلوق بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رکھا تو مچھلی کے پیٹ میں رکھا. بڑی فضائل بھی ہے مچھلی کے,
اور ایسی مخلوق روزہ رکھنے والے کو دعا کرے گی، معصوم کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرتے ہیں. روزہ ہم رکھیں گے اور سمندر کی مچھلیاں ہمارے حق میں دعا کریں گی. یہ دوسرا آفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. میں آپ کو دعا کروں گا یہ اور بات، آپ میرے لیے دعا کریں گے یہ اور بات، لیکن یہ خاص بات ہے کہ سمندر کی مچھلیاں روزہ رکھنے والے کو دعا کرتی ہے. تیسرا آفر کیا ہے؟ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے، روزہ رکھنے کی مسلمان تیاری کر کے روزے رکھنے کے تیاری میں لگ جاتا ہے، سحر بھی کر لیتا ہے، روزہ شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو سنوارنا شروع کر دیتے ہیں. سنوارنا شروع، جنت تو پہلے سے سنوری ہوئی ہے، مزید سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا سنوارنا کس انداز سے پسند آ رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے تکالیف کو برداشت کر رہا ہے، یہ مرنے کے بعد آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کے لیے جنت کو سنوارنا ہے. مثال دی ہے حضرات فقہاء کرام نے، ایک صاحب کا بہترین خوبصورت گھر ہے، لیکن جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کی خوبصورتی کو اکتفا نہیں کرتا، بس نہیں کرتا، بیٹے کی خاص کمرے کو ایکسٹرا سنوارنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ بیٹے کی شادی ہوئی ہے. اسی طریقے جو جنت پہلے ہی سے آلریڈی سنوری ہوئی ہے، لیکن روزدار جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایکسٹرا سنوارنا شروع کر دیتے ہیں، اور سنوارنے والے ملائکہ ہوں گے اور سنورنے والی چیز جنت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس جنت کو سنواریں گے. یہ تیسرا آفر ہے. چوتھا آفر کیا ہے؟ ہمیں روزہ رکھ کر گناہ نہیں کرنا. ہمیں جو گناہ کرتے ہیں نا، شیطان کی شرارت سے کرتے ہیں. اللہ کو پسند نہیں کہ میرا بندہ روزے کی حالت میں گناہ کرے اور اسے شیطان گناہ کرائے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ روزہ رکھتا ہے تو مکمل میرا ہو جائے. اسے ستانے والا، گناہوں پر ابھارنے والا وہ آزاد نہ رہے، اسے قید کر دیتے ہیں. رمضان کا چاند دکھتا ہے تو شیطان کو قید کر دیتے ہیں. یہ چوتھا آفر ہے. شیطان قید ہو گیا، بند ہو گیا شیطان، اب ہمارے پیچھے نہیں ہے. اس کے باوجود اگر رمضان المبارک میں گناہ کر رہے ہیں تو کل قیامت میں ہم شیطان پر الزام نہیں لگا سکتے. شیطان کہے گا کہ اللہ یہ رمضان میں داڑھی منایا، یہ رمضان میں ٹی وی دیکھا، یہ رمضان میں زنا کیا، یہ رمضان میں سود کھایا، یہ رمضان میں جھوٹ بولا، یہ رمضان میں جھگڑا کیا، تو اس کے رمضان کے گناہ میں میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اس کا پرسنل عمل ہے، مجھے تو قید کر دیا نا. شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان میں اگر گناہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، لیکن رمضان میں گناہ کر رہا ہے نا، اس کے پیچھے میرا ہاتھ نہیں. تو مجھے قید کر دیا نا، مجھے تو اپنے جیل میں ڈال دیا نا. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی حفاظت کے لیے سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مسلمان رمضان المبارک میں گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے. ہمارا قسم کے گناہ. مجھے 6 سال ایک نوجوان مجھ سے چٹھی لکھا، پڑھ کے تو میں 5 منٹ اپنی تقریر کے الفاظ بھول گیا. نوجوان لکھتا ہے کہ حضرت رمضان میں ایک آفس کو جاتا ہوں، یہ تمام مصیبتیں آفس سے، کالج سے، یونیورسٹیوں سے، مخلوط جگہوں سے آتی ہیں. اسی لیے تو علماء ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کالجوں کے، ان اسکولوں کے، ان آفسوں کے، ان فیکٹریوں کے پیچھے علماء جان توڑ کے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ تباہیوں کے یہ مراکز ہیں. میں آفس کو جاتا ہوں حضرت جی. اس کے بعد نیچے لکھتا ہے کہ آفس کی ایک لڑکی سے میرا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں زنا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کل رات ایک نوجوان فون کرتا ہے کہ حضرت میں کالج کو جاتا ہوں، روزے کی حالت میں کیا میں ٹیچر کو دیکھ سکتا ہوں کیا؟ اللہ، کتنے امتحانات اس کے سامنے آئے ہیں، نہیں دیکھ سکتا. ٹیچر اس کی اماں نہیں ہے، ٹیچر اس کی نانی اور دادی نہیں ہے، غیر ہے، غیر ہے، غیر ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو ہمارے روزوں کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا. اللہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو گے تو تم سدھر جاؤ گے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نہیں 10 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، 15 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، 20 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، 50 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں. کیوں سدھار نہیں آ رہا ہے؟ جس طریقے سے روزہ رکھنا اس طریقے سے روزہ نہیں رکھے، سدھار نہیں آ رہا ہے. کسی کتے بلی کو
बकरी को, बकरे को, गाय को, भैंस को पकड़कर किसी कमरे के अंदर बंद कर दे, सहर से लेकर इफ्तार तक उसके सामने चारा न डाले, वो मजबूरन जैसे भूखा रहता है, उन जानवरों की मिसाल हमारी है कि हमको मजबूरन भूखे रहना पड़ता है, हमको मोहब्बत से भूखे रहने का मौका नहीं मिलता। अगर भूखे हैं तो उस रमजान के रोजे की हिफाजत भी करना नहीं आता। हदीस ने यही कहा, इन्ना सौम अमानतुन, मेरे भाई रोजा एक अमानत है, फलयहफिज अहदुकुम अमानतहु, अपने रोजे की तो हिफाजत कर। अब तेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है, शैतान तुझे बहकाता नहीं है, शैतान तो खैर हो गया है। अब जो भी तू शरारत करेगा वो तेरा पर्सनल अमल होगा। कल क़यामत में तू जाकर शैतान को उंगली उठाकर नहीं बता सकता कि रमजान के महीने में मैं शराब पिया या चोरी किया या जिना किया या झूठ बोला या दाढ़ी मुड़ाया तो मेरे पीछे शैतान का हाथ था, परवरदिगार मुझे माफ कर दे। शैतान कहेगा कि मेरा हाथ नहीं, मैं तो सेंट्रल जेल में था, इसमें तेरा खास अमल है। हमारे रोजों की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला शैतान को बंद कर देते हैं। फिर हमारे अंदर शैतानियत क्यों है? हमारे अंदर शैतानियत क्यों है? पपई की दुकान को गया, मैं किसी की गीबत नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों का माहौल और माशरा बता रहा हूं कि पपई की दुकान को गया कि पपई ले लें। देखता क्या हूं मेरे दोस्तों के बिल्कुल बाजू बाजू एक बहुत बड़ा सीढ़ियों का दुकान है, खुला है। अल्लाह हिफाजत फरमाए कि उसके दुकान में आकर मुसलमान भी खड़े हुए हैं, मुसलमान का दुकान है, सीढ़ियां फरोख्त हो रहे हैं, सीढ़ियां ले रहे हैं, दे रहे हैं, पिक्चर के सीढ़ियां आम हो रहे हैं। इन कैसेट वाले दुकान वालों को क्या हुआ कि रमजान के महीने में हम भी डूबे सनम, तुमको भी साथ ले डूबे। इसीलिए हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रमजान का रोजा 6 किस्म के तरीकों पर होता है। रमजान के रोजे में सबसे पहले उसी का रोजा कबूल होगा जो अपने निगाहों की हिफाजत करता है। बड़ा कठिन मसला है रमजान के महीने में निगाहों की हिफाजत करना। एक जमाना तकरीर करना पड़ता था हम लोगों को कि रमजान रहमत का महीना, बरकत का महीना, मग़फ़िरत का महीना, सहरी का महीना, इफ्तार का महीना, फल फ्रूट का महीना, खाने का महीना, खिलाने का महीना, ज़कात का महीना, सदक़े का महीना, खैर खैरात का महीना। आज मजबूर है हम लोग इस किस्म की तकरीर करने के लिए कि रमजान का महीना बेहयाई का महीना, रमजान का महीना आंखों के ज़िना का महीना, रमजान का महीना चुन खाने का महीना, रमजानुल मुबारक का महीना शिवाजी नगर का महीना, रमजानुल मुबारक का महीना ब्रिगेड रोड का महीना, रमजानुल मुबारक का महीना मेजेस्टिक का महीना, रमजानुल मुबारक का महीना सिटी का महीना, रमजानुल मुबारक का महीना समोसा का महीना। मेरे दोस्तों सीने पे हाथ रख कर फैसला करो, जितनी बेहयाई रमजान में होती है कहीं और महीनों में होती है? कितनी बेहयाई। कान पकड़कर अल्लाह के घर में अर्ज करूं कि अमेरिका के अंदर वो बेहयाई निगाहों की नहीं होगी जो रमजान के महीने में मुसलमानों के बाजारों में होती है। गलत कहूं तो मेरी जुबान को तराश देना, छुपी छुपाई बात नहीं है। हमारे बाजार आंखों के जिनाओं के अड्डे बन चुके हैं। क्या हो रहा है? जबकि पहला फाउंडेशन है रोजे की मजबूती का कि निगाहों की हिफाजत करना। हो रही है हिफाजत? जिस दुकान को जाओ वहां औरत ही औरत, जिस बाजार को जाएंगे वहां औरत ही औरत। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये अल्लाह का करम है पाक परवरदिगार के दरबार में। मुझ जैसे गुनहगार तो हजारों सजदे करना है कि एक लिबास देकर मस्जिद में बिठा दिया। उन दुकान में कपड़े और जूते बेचने वाले रोजदारों के रोजों का क्या हाल होगा कि सुबह के 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उनके निगाहें औरतों को देख देख कर अपने रोजों को चिंदी कर रही हैं। रोजे की हालत में खाना खा सकते? नहीं खा सकते। अगर खाएंगे तो क्या होगा? रोजा टूट जाएगा। रोजे की हालत में पानी पी सकते? नहीं पी सकते। अगर पिएंगे तो क्या होगा? रोजा टूट जाएगा। ये जाहिरी अमल है। बातिनी अमल क्या है कि रोजे की हालत में निगाहों की हिफाजत करेंगे। अगर तुम जानबूझकर किसी औरत को देखेंगे तो तुम्हारा रोजा अंदरूनी तौर पर टूट जाएगा। रोजा अदा तो हो जाएगा लेकिन कबूल नहीं होगा। हो रहा है? नहीं हो रहा है? एक चक्कर लगा कर देखो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। दर्द होता है, तकलीफ होती है, अफसोस होता है कि पूरे बाजार औरतों से भरे पड़े हैं। निगाहों की हिफाजत नहीं हो रही है, निगाहों पर कंट्रोल नहीं हो रहा है।
اپنی گھر کی عورتوں کو سنبھال کر رکھو میرے دوستو، خود بھی سنبھل کر رہو میرے دوستو. ایک تو ٹوٹے پوٹے روزے اور اس کے اندر ہم اپنے ہاتھوں سے فساد کریں. اللہ حفاظت فرما. نہیں حضرت مجبور ہوں، مجبوری کو رام رام گدھے کو سلام. مجبور ہوں حضرت، 200-300 روپے جس دکان میں کام کرتا ہوں دکان میں عورت آ جاتی ہے تو پھر اللہ سے پناہ مانگ کر نگاہوں کو نیچے رکھ کر بزنس کرو. کپڑا دکھانا، دیکھو ماں یہ کپڑا، یہ دیکھو اچھا ہے، یہ سب بولا نہیں، یہ تمہیں پہنے تو مادھوری چ، ایسے سب ڈائلیکٹ سا، یہ پہنے تو تمہیں ایشوریا چ. خالی یہ کپڑا بیچنے کے واسطے اپنے زبان کا وقار گراتا ہے. نگاہ نیچے رکھو. کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. دیکھ کر بزنس کرنا بول کر ضروری نہیں ہے، دیکھے بغیر بھی بزنس کر سکتے ہیں. پیشاب پاخانے کو جاتے ہیں، شرمگاہ کو دیکھ کر پیشاب پاخانہ کرتے ہیں. ہماری نگاہ کہیں ہوتی ہے، پیشاب اور پاخانہ خارج ہوتے رہتا ہے، پاکی حاصل کر کے باہر نکل جاتے ہیں. مقصد بھی پورا ہو گیا، نگاہ کی حفاظت بھی ہو گئی ہے. اسی طریقے سے دکان کو جا کر جب تم مجبور ہو تو اس صورت میں نگاہوں کی حفاظت جہاں تک ہو سکے کرتے ہوئے دیکھو میں یہ کپڑا اچھا وہ ہونا کیا ہو. انہیں کپڑے کو کم دیکھتا، کپڑے والی کو زیادہ دیکھتا ہے انہیں. اللہ یہ آنکھوں سے بچ کر روزہ رکھو. بولو انشاءاللہ بچیں گے. بہت سارے میرے بھائی مجبور ہیں جو دکانوں کے اندر سیلس مین کے حیثیت سے کام کرتے ہیں، جوتے پہنانے کا موقع پڑتا ہے. اللہ 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 حفاظت فرمائے. تفصیل سے بتاؤں گا آپ کے سامنے. نگاہوں کی حفاظت کرو. چلو یجمان ہے، یجمان وہ بھی پیسے لینا ہے تو نگاہیں نیچے رکھ کر پیسے لینا ہے. مرد بنا ہے تو دیکھ لو، بے کو رہی تو ذرا نگاہ نیچے رکھ لے کر خاموش. اس طریقے سے یہ نگاہوں کی حفاظت. دکان میں ہی نہیں، بازار میں جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں تو پھر بھی نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلتے رہو. گھر کے اندر آ رہے ہیں تو ٹی وی سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. روزہ ہے میرے دوستو، روزہ ہے، کانچ کا ٹکڑا ہے، اسے بڑی حفاظت کرنا پڑے گا. یہ نہیں معلوم کہ ہمارے کس گناہ سے یہ چور چور ہو جائے گا. بچا کر رکھو، بچا کر رکھو. دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے زبان کی حفاظت کرنا. روزے میں نگاہ سے بھی مار کھا گیا مسلمان، زبان سے بھی مار کھا گیا. زبان سے کیسے؟ غیبت نہیں کرنا، چغل خوری نہیں کرنا، گالی نہیں دینا، غصہ نہیں کرنا، غیر عورتوں سے بات نہیں کرنا. یہ تمام چیزیں زبان کے روزے میں داخل ہیں. مذاق نہیں کرنا غیروں سے، غیبت نہیں کرنا. روزہ رکھ کر بھی فائدہ نہیں ملے گا. اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی کچھ عورتیں، روزہ رکھ کر تھک گئی، پریشان ہو گئی، تکلیف ہو رہی ہے، اجازت مانگنے کے لیے آئی کہ یا رسول اللہ روزہ برداشت نہیں ہوتا، تکلیف زیادہ ہو گئی ہے، کیا ہم لوگ روزہ توڑ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تو پیٹ بھر کر گوشت کھائی ہے تو کیسے روزہ توڑتی ہے؟ وہ عورت نے کہا یا رسول اللہ میں کہاں کھائی، سحر میں کھائی نہ اب تک کا نہیں کھائی. اللہ کے رسول نے فرمایا انگلی ڈال کر کھائی کر، تیرے منہ سے گوشت کے ٹکڑے آ کر گریں گے. انگلی ڈال کر کھائی کرتی ہے تو کچے گوشت کے ٹکڑے آ کر گرتے ہیں. اللہ کے رسول کو عورت کہتی ہے رسول اللہ اللہ کی قسم میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، یہ ٹکڑے کہاں سے؟ آج تو سحر میں گوشت بھی نہیں کھایا، یہ ٹکڑے کہاں سے آ گئے پتہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا شاید معلوم ہوتا ہے کہ تو روزے کی حالت میں کسی مسلمان کی غیبت کی ہے. غیبتیں ٹائم پاس نہیں ہوتا، بیٹھ کر غیبتیں کرتے رہتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، اپنے دکان کے سیلس مین کو گالیاں دیتے ہیں. میکینک کے دکان والے، کپڑے کے دکان والے، جوتے کے دکان والے اپنے نوکروں کو گالیاں دیتے ہیں روزے کی حالت میں. اللہ حفاظت فرمائے. اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، مالک کا بگڑ جائے گا. اس کا روزہ بن جائے گا، مالک کا روزہ تباہ برباد ہو جائے گا. بہت سارے دکان کے مالک ایسے ہیں اپنے نوکروں پر ظلم کے پہاڑ گرا دیتے ہیں. انہیں آتا 12 بجے لیکن نوکر آنا 9 بجے. چلتا ہے دکان. انہوں یجمان نا انہوں اٹھ کر آئیں گے 12 بجے، ان کا نوکر آئے گا صبح ہی 9 بجے اور شام کو 12 بجے جائیں گے. خود یجمان کو احساس نہیں کہ میری بھی تراویح چھوٹ رہی ہے، میرے دکان کے نوکروں کی تراویح بھی چھوٹ رہی ہے. ایک 10,000 روپے کے واسطے تو بھی جہنمی بن رہا ہے، تیرے دکان کے نوکروں کو بھی جہنمی بنا رہا ہے. مال 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 بول کر مال کے حاصل کرنے پر آج کے بعض دکاندار کتے
عورتوں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی. تراویح کے وقت میں دکان کھلے مسلمانوں کے نہیں حضرت. بزنس کا یہ وقت، رمضان کا مہینہ بزنس کا وقت یہی ہے. یہی وقت دین کی تجارت کا ہے. مسجدوں کو جانے کے وقت میں لوگ دکانیں کھلے رکھتے ہیں، تراویح نہیں. 12 بجے تک دکانیں کھلے رہتی ہیں. رکھو 2 بجے تک دکان کھلے رکھ کر کماؤ، لیکن ترتیب بنا لو کہ 8:30 بجے تراویح کہاں ہے وہاں 2 جنے جائیں گے، 8:45 بجے تراویح کہاں ہے وہاں 2 جنے جائیں گے، 9 بجے کہاں تراویح ہے وہاں 2 جنے جائیں گے. پورا اسٹاف بھی تراویح پڑے گا، تمہاری تجارت بھی چلے گی. نہیں، بزنس کے وقت میں تراویح جائے بھاڑ میں، عشاء جائے بھاڑ میں، رمضان جائے بھاڑ میں. میں نفع کمانا ہے، میں ایک قسم کا کتا ہوں، میں کمانا چاہتا ہوں. چاہے تراویح سب کی برباد ہو جائے، سب کو دکان کے اندر ایسے قید کر کے رکھ دیتا ہے. کوئی جیلر اپنے جیل خانے میں قیدیوں کو قید کر کے رکھ دیتا ہے. نہ خود عشاء کی نماز کو جاتا ہے، نہ تراویح کو جاتا ہے، نہ اپنے نوکروں کو جانے دیتا ہے، نہ خود پڑھتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ان مالکوں کو کل قیامت میں سب سے سخت عذاب ہوگا. اپنے زبان کی بھی حفاظت کرو. غیبت کرو ان کو، چغل خوری کرو ان کو، گالی دے ان کو، کسی کو برا بھلا کہو مت. یہ زبان کا روزہ ہے. بولو انشاءاللہ رکھیں گے. خاموش رہو، ذکر کرتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، درود پڑھتے رہو اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کچھ بھی پڑھنے نہیں ہوتا تو خاموشی کے ساتھ رہ جاؤ. تمہاری خاموشی بھی عبادت میں داخل ہے، لیکن نہیں کرتے. یہ زبان کا. آنکھوں کا گناہ کیا رمضان میں؟ کہ گانے سننا. سنتے گانے؟ نہیں سنتے. اللہ حفاظت فرمائے. ابھی اسی وقت اپنے موبائل کو کھنگال کر دیکھو کہ تمہارے موبائل میں انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ ٹون کیا ہے. کسی دوست کو فون کریں گے، دوست کو فون کریں گے، رمضان کے مہینے میں بھی اس کی رنگ نہیں ہوتی. دھوم مچا لے کہتے. اللہ حفاظت. کیا دھوم مچاؤں میں؟ رمضان کے مہینے میں تیرے گانے کا، تیرے فون کا انکمنگ ٹون یہ رکھا ہے. پھر کہاں گانے کا پرہیز ہو گیا؟ نہیں، میوزک حرام، گانا حرام. دکان میں گانے نہیں، مکان میں گانے نہیں، آٹو میں گانے نہیں، موبائل میں گانے نہیں، انکمنگ آؤٹ گوئنگ ٹون میں گانے نہیں، کہیں بھی گانے نہیں. بعض لوگ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں، گانے تو نہیں سنتے، ثواب سمجھ کر قوالیاں سن لے کر بیٹھے رہتے ہیں. ثواب سمجھ کر کیا سنتے ہیں؟ قوالی. قرآن سنو، نعتاں سنو، بیانات سنو. قوالی نہیں، قوالی بھی میوزک ہے. الفاظ اور اشعار برے ہیں. ان الفاظ اور اشعار کے اندر شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، بے حیائی بھی ہے. قوالی تمام علماء کے نزدیک عام انسان کے لیے بالاتفاق سخت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں قوالیاں سنتے ہیں. یہ کانوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا، غیر غلط چیز کو، ناجائز چیز کو پکڑنا. رمضان کے مہینے میں چپل جوتے کے دکان میں چپلیں جو پہنائے جاتے ہیں یہ ہاتھوں کے زنا میں داخل ہے. پیروں کا زنا، غیر غلط راستے کی طرف جانا. ایسے روزے رکھو کہ آپ کی آنکھ بھی آپ کے روزے کی مدد کرے، آپ کے کان بھی آپ کے روزے کی مدد کرے، آپ کی زبان بھی آپ کے روزے کی مدد کرے، آپ کے ہاتھ بھی آپ کے روزے کی مدد کرے، آپ کے پیر بھی آپ کے روزے کی مدد کرے، آپ کے خیالات بھی آپ کے روزے کی مدد کرے. جب تم ایسا روزہ رکھو گے تو ایک روزہ کافی ہے تمہاری زندگیوں کو بدلنے کے لیے. صرف جانوروں کی طرح بھوکے رہ کر آنکھ کو ان کنٹرول کر دینا، کان کو ان کنٹرول کر دینا، زبان کو ان کنٹرول کر دینا، ہاتھ اور پیر کو ان کنٹرول کر دینا، عبادتوں کا جنازہ اٹھا دینا، فرائض کو چھوڑ دینا، تراویح کو ختم کر دینا، پھر یہ روزے نہیں میرے دوستوں کسی ظالم کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر بھوکے مرنے کے برابر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو ہمارے روزے ایسے ہو کہ مچھلیاں ہمارے حق میں دعا کرے. 5واں انعام اس امت کے لیے کیا ہے کہ جب آدمی 30 دن کے مسلسل الحمدللہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی آخری رات میں اس مسلمان کے لیے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کی مغفرت کر دی. 5 انعام. یہ آفر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بطور خاص ملا
اللہ تبارک و تعالیٰ ان آفروں پر جس قسم سے روزے رکھنے کا حکم دیا اس قسم پہ روزے رکھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ آخر ان روزوں کے